بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإلى ثمود أخاهم صالحا كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں اور میری معزز ماں بہنوں، سورہ ہود کی آیت 61-61 سے لے کر کے ہم 68-68 تک دیکھتے ہیں. اس سے پہلے دو نبیوں کی سرگزشت گزری. نمبر 1 نوح علیہ السلام اور نمبر 2 ہود علیہ السلام. تیسری سرگزشت حضرت صالح علیہ السلام کی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی قوم سمود کی طرف بھیجا. سمود یہ سامی اقوام کی شاخ ہے، سامی قوموں کی برانچ ہے. سامی کا مطلب یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے جو 3 بیٹے تھے، سام، حام، یافث، یہ بچ گئے تھے تو ان سے جو نسل چلی سامی کہلائی، یافثی کہلائی، حامی کہلائی. تو اس طریقے سے قوم سمود جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد میں سے ہیں، یعنی سام کی نسل میں سے ہیں. تو سامی اقوام کی یہ شاخ ہے. سمود اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے لینیج میں، ان کے نسب نامے میں جد اعلیٰ کا نام یہ سمود ہے، یعنی سب سے ٹاپ جس دادا کا نام ہے، جس بابے کا نام ہے وہ سمود ہے. تو اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کو قوم سمود کہا جاتا ہے. قوم سمود یہ عرب بائدہ کہے جاتے ہیں. عرب بائدہ کا مطلب یہ کہ عربی ہلاک شدہ قوم ہے، عربی ہلاک شدہ قوم ہے. تو عرب کی جو قومیں ہلاک ہو چکی ہیں ان قوموں میں سے ایک قوم سمود ہے. یہ سمود جو ہے حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے تھے اور جو ایمان نہیں لائے تھے ان کو ہلاک کر دیا گیا تھا. جو ایمان لائے تھے بچ گئے تھے، ان کی اولاد سے اور ان کی نسل سے جو لوگ چلے ہیں وہ سمود ہیں، اور ان کو عاد ثانیہ بھی کہا جاتا ہے. قوم ہود کو عاد اولیٰ کہا جاتا ہے اور قوم سمود کو عاد ثانیہ کہا جاتا ہے. عاد ثانیہ کہنے کی وجہ یہی ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ ایمان لانے والے جو لوگ بچ گئے تھے ان سے یہ لوگ آگے چلے ہیں، ان سے یہ نسل نکلی ہے. تو عاد اولیٰ، عاد ثانیہ، جیسے سورہ نجم کے اندر آیا وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى کہ وَأَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عاد اولیٰ کو ہلاک کر دیا. وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى، اور قوم سمود کو بھی باقی نہیں چھوڑا. تو عاد اولیٰ سے مراد ہود علیہ السلام کی قوم اور عاد ثانیہ سے مراد
قوم سمود کہہ لو یا قوم صالح کہہ لو، قبیلے کی طرف نسبت کرتے ہوئے قوم سمود اور نبی کی طرف نسبت کرتے ہوئے قوم صالح۔ تو بہرکیف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا یاد دہانی کے لیے، تذکیر کے لیے کہ تم جو نعمتیں برت رہے ہو اور جن نعمتوں سے رات دن محظوظ ہو رہے ہو، ان نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ منعم حقیقی پر ایمان لایا جائے اور اس کا احسان مانا جائے اور اس کو ایک مانا جائے۔ لیکن قوم سمود بھی اپنے پیش رووں کی طرح، یعنی پچھلی قوموں کی طرح شرک میں مبتلا تھی، اللہ کو مانتی تھی، لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ دوسرے بہت سے معبودان باطلہ کو بھی وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتی تھی۔ تو اپنے پیش رووں کی روش پر ہی یہ قوم بھی چل پڑی تھی۔ تو حضرت صالح علیہ السلام ان کے پاس تشریف لے گئے، فرمایا اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ دعویٰ تھا۔ اس دعوے کی دلیل کیا دی؟ دعوے کی دلیل آگے بیان فرمائے، هو انشاکم من الارض واستعمرکم فیہا، وہ ذات کہ جس نے تم کو زمین سے نکالا، زمین سے پیدا کیا اور تم کو اس میں بسایا، آباد کیا، سو تم اس سے مغفرت طلب کرو اور اس کی طرف رجوع کرو۔ قوم صالح اگرچہ مشرک تھی لیکن ایک بات کی قائل تھی وہ، کہ ہمارا خالق، ہمارا پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ مسلمہ حقیقت کو بنیاد رکھتے ہوئے ان کو دعوت دی۔ مسلمہ حقیقت کا مطلب یہ ہے کہ ایسی حقیقت جو مد مقابل اور جو داعی ہے ان دونوں کے درمیان مشترک ہو، کہ دونوں اس پوائنٹ پر جمع ہو جاتے ہو۔ اور اس کی مثال ہمیں قرآن کریم کے اندر ملتی ہے، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، کن سے؟ اہل کتاب سے۔ کیا کہا؟ تعالوا الی کلمۃ، آؤ ایسے پوائنٹ کی طرف، ایسی حقیقت کی طرف اور ایسے پہلو کی طرف یا ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے۔ الی کلمۃ سواء بیننا، ہمارے درمیان برابر ہے، اور وہ کیا؟ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا۔ اہل کتاب اس بات کے تو قائل تھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ تو اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب مد مقابل کو دعوت دینی ہو تو ہمیشہ ایسی مسلمہ حقیقت کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ جس کا وہ خود بھی قائل ہو، کیونکہ اگر مسلمہ حقیقت جس کا وہ خود بھی قائل ہوگا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے دعوت دی جائے گی تو یہ دعوت اس کے ذہن کو اپیل کرنے والی ہوگی۔ تو کہا کہ اسی نے تم کو، یعنی زمین کے بے جان جو اجزاء ہیں ان کو ترکیب دے کر کے تم کو وجود بخشا، اور اس کے بعد تمہاری بقا کا سامان اس زمین کے اندر پیدا فرمایا اور زمین کو بسانے کی ترکیبیں تمہیں سجائی۔ جب یہ ساری باتیں کرنے والے اللہ تبارک و تعالی ہے تو عبادت کا حق بھی اسی کا ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے، اسی کے سامنے سجدہ کیا جائے۔ فاستغفروہ، لہذا اپنی پچھلی جو بھی ناکردنی تھی، جو بھی تمہارے برے کرتوت تھے، ان تمام سے مغفرت طلب کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور اسی کی طرف رجوع کرو۔ بے شک میرا پروردگار قریب ہے، نزدیک ہے اور تمہاری پکار کو قبول کرنے والا ہے، مطلب تمہاری دعاؤں کا جواب دینے والا ہے۔ ان ربی قریب مجیب کہنے کے ذریعہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کی ایک غلط فہمی کو دور کیا، جو غلط فہمی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے علاوہ تمام مشرک قوموں کے درمیان مشترک رہی ہے۔ اور وہ غلط فہمی کیا؟ وہ یوں سمجھتے تھے، یعنی وہ اس غلط فہمی میں مبتلا تھے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے راجوں اور مہاراجوں پر قیاس کرتے تھے کہ راجوں اور مہاراجوں کے پاس جانے کے لیے مقربان بارگاہ کا دامن تھامنا پڑتا ہے، تب جا کر کے ان تک رسائی
ہوتی ہے، ڈائریکٹ یا سیدھے براہ راست ان تک رسائی ممکن نہیں ہے، بیچ میں واسطہ ہونا چاہیے اور ان کے واسطے سے ان تک پہنچا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے باب میں بھی انہوں نے یہ قیاس کیا اور یہ خیال کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت برتر ہے، بہت بالا ہے، اور وہاں تک عام لوگوں کی رسائی، عام پبلک کی رسائی نہیں ہے، لہذا پاک روحوں کا واسطہ اور پاک روحوں کا وسیلہ ضروری ہے، اور پاک روحوں کے واسطے کے ذریعے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہیں، پاک روحوں کے واسطے کے بغیر اللہ تک پہنچ سکتے نہیں ہے۔ یہی غلط فہمی تھی، جس غلط فہمی کی وجہ سے مشرکین نے اپنے درمیان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان بہت سے معبودان باطلہ اور بہت سے سفارشیوں کا جمع غفیر کھڑا کر لیا تھا، بہت سے معبودان باطلہ بیچ میں آئے، اور یہ مضمون تو قرآن کریم میں بھی ہے۔ سورہ زمر کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، یہ مشرکین کا مقولہ ہے کہ ہم عبادت نہیں کرتے، کن کی؟ غیروں کی، صرف اس وجہ سے کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے، اللہ سے مرتبے میں نزدیک کر دے، اس وجہ سے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔ تو گویا کہ یہی وہ غلط فہمی تھی جس غلط فہمی کی وجہ سے انہوں نے اپنے درمیان اور حقیقی معبود کے درمیان بہت سے معبودان باطلہ کی دیوار کھڑی کر دی تھی اور بہت سے سفارشیوں کا جمع غفیر اکٹھا کر لیا تھا۔ تو حضرت نوح علیہ، حضرت صالح علیہ السلام نے اس غلط فہمی کو دور فرمایا کہ بے شک میرا پروردگار تم جیسا سمجھتے ہو ویسا نہیں ہے، بہت قریب ہے، تم براہ راست اس کو پکار سکتے ہو، اور اتنے قریب ہے کہ تم اپنی دعا کا جواب بھی اس سے حاصل کر سکتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایڈریس پوچھا گیا تو کیا جواب آیا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب آپ سے میرے بندے پوچھے کہ میں کہاں ہوں تو کہہ دیجئے کہ انی قریب، میں بہت قریب ہوں، بہت قریب ہوں۔ اور کتنا قریب؟ سورہ قاف میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، خود اس کی ذات سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، لہذا بیچ میں معبودان باطلہ کی دیوار کھڑی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا اسی طریقے سے درمیان میں سفارشیوں کو لانے کی ضرورت نہیں ہے، براہ راست اللہ سے رابطہ ہو سکتا ہے۔ خیر، یہ دعوت دی تو ان کی قوم نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اے صالح، آپ تو ہم میں بڑے ہونہار تھے اس سے پہلے، یعنی اس سے پہلے آپ صاحب متانت، صاحب ذکاوت اور بڑے ہی ہوشیار، بڑے ہی ہونہار، اور آپ سے تو بڑی امیدیں قائم تھی۔ اصل میں جب کسی قوم کے اندر غیر معمولی صلاحیت کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو پوری قوم اس کو سراہتی ہے، اس کی تعریف کرتی ہے، لیکن وہی بچہ بڑا ہو کر کے ان کے طور طریقے کے خلاف کوئی بات کہتا ہے تو وہ بچہ ان کا دشمن بن جاتا ہے اور کہتا ہے یہ تو نکمہ نکلا، ہماری امیدوں پر پانی پھیر دیا اور ہماری امیدوں پر پورا اترا نہیں۔ تو یہی کچھ حال حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا۔ صالح علیہ السلام کے باب میں وہ کہتے تھے کہ بڑے ہونہار ہے اور بڑے پروقار ہے، بڑے متین ہے، بڑے ذکی ہے، لیکن جیسے ہی انہوں نے اللہ کی طرف دعوت دی تو ان کا دعویٰ یہ تھا، انہوں نے یہ کہا آپ تو اس سے پہلے ہم میں بڑے ہونہار تھے، کیا آپ ہمیں روکتے ہیں اس سے کہ ہم عبادت کریں اس کی جس کی ہمارے باپ داد عبادت کرتے تھے؟ یعنی انہوں نے دلیل میں یہ پیش کیا کہ ہم اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا عبادت کیا کرتے تھے، یعنی مکھی پر مکھی اس لیے ماری جانی چاہیے کہ کسی بے وقوف نے اس جگہ پر پہلے مکھی ماری ہے، لہذا یہ ان کی دلیل تھی۔ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ، بے شک ہم شک میں ہیں جس کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں، یعنی کیسا شک؟ تردد کرنے والا، تردد میں ڈالنے والا شک، بے قرار کر دینے والا شک۔ قال یا قومی، حضرت نوح صالح علیہ السلام فرماتے ہیں میری قوم بتلاؤ تم، اگر میں میرے پروردگار کی جانب سے واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی جانب سے رحمت دی، مطلب یہ کہ ربانی حجت اور منصب نبوت کے خلاف اگر میں تمہیں اس چیز کی طرف بلاؤں جس کی طرف تم بلا رہے ہو یا جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور اللہ نے جو برہان اور جو پیغام لے کر کے مجھے بھیجا ہے اس برہان بین اور پیغام واضح کے خلاف ان چیزوں کی طرف لوگوں کو بلاؤ جن کی تم پرستش کرتے ہو، تو ان عصیتہ فمن ینصرنی من اللہ، اگر میں اس کی نافرمانی کروں اس سلسلے میں تو میری کون مدد کرے گا، مجھے کون بچائے گا؟ فما تزیدوننی غیر تقصیر، تم مجھے نہیں بڑھاتے سوائے خسارے کے، یعنی تب تو میں خسارے میں پڑ جاؤں گا اور ٹوٹے میں پڑ جاؤں گا، نقصان میں پڑ جاؤں گا۔
اس کے بعد قوم نے اپنے وقت کے نبی حضرت صالح علیہ السلام سے اپنی نبوت پر علامت کا مطالبہ کیا، معجزے کا مطالبہ کیا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو کوئی معجزہ ظاہر فرمائیے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہیں کیا معجزہ چاہیے، میری نبوت پر کس بات کی علامت تمہیں چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ سامنے جو پہاڑ ہے اس پہاڑ میں سے گابن اونٹنی نکالو، یا بستی کے اندر فلاں کونے پر ایک پتھر نصب ہے، یعنی نصب کیا ہوا ہے، اس پتھر میں سے گابن اونٹنی برآمد ہو، ظاہر ہو، یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے میرے عزیز اور میرے بزرگوں کہ منہ مانگا مطالبہ یعنی منہ مانگا معجزہ جب پورا کر دیا جاتا ہے اور ایمان نہیں لاتے تو اس وقت اس قوم کی ہلاکت اور تباہی طے شدہ ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے کہ منہ مانگا معجزہ آپ کو مل گیا، واضح نشانی مل گئی، اور اس کے بعد اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہیں ہلاک کر دیا جائے گا۔ تو یہی کچھ ان لوگوں کے ساتھ بھی ہوا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، دعا مانگی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، انہوں نے التجا کی، چنانچہ سامنے پہاڑ میں سے گابن اونٹنی نکلی، یا وہ پتھر میں سے گابن اونٹنی نکلی۔ یار پتھر میں سے اور روک میں سے اونٹنی کا نکلنا بڑا معجزہ ہے۔ یہ معجزہ دیکھ کر کے لوگ بہت متاثر ہوئے، اور جو بڑے بڑے سردار تھے ان سرداروں میں سے صرف ایک سردار مسلمان ہوا، مشرف بہ اسلام ہوا، اور باقی سرداروں کو مہنتوں نے اور کاہنوں نے اسلام لانے سے باز رکھا، مسلمان ہونے سے روکے رکھا کہ تم مسلمان مت بنو۔ بہرکیف صرف ایک سردار مسلمان ہوا اور باقی کوئی مسلمان ہوا نہیں۔ جب اونٹنی ظاہر ہوئی، حضرت صالح علیہ السلام فرماتے ہیں میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی کے طور پر، تم اس کو چھوڑے رکھو کہ وہ اللہ کی زمین میں کھاتی رہے، اور اس کو بری ارادے سے مت چھونا ورنہ تمہیں بہت نزدیک عذاب پکڑ لے گا، یعنی عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے اگر تم اس کو برے ارادے سے چھوؤ گے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اونٹنی کے لیے پانی پینے کی باری مقرر کی گئی، لہم شرب یوم معلوم، یعنی ایک دن یہ اونٹنی پانی پیتی تھی کنویں پر جا کر کے، اور دوسرے دن قوم کے جو دوسرے جانور ہوتے تھے ان کی باری ہوتی تھی۔ تو ایک مدت تک یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن ایک مدت گزر گئی، اس کے بعد انہوں نے آپس میں صلاح مشورہ کیا کہ یہ اونٹنی کو مار دیا جانا چاہیے تاکہ یہ باری کا سلسلہ ختم ہو جائے اور ہمارے جانور روزانہ کنویں سے پانی پیتے رہے۔ چنانچہ صلاح مشورہ ہوا، لیکن کسی کی ہمت نہیں تھی کہ یہ اونٹنی کو مارے اور اس کو قتل کر دے، ختم کر دے۔ تو ہوا یہ کہ ایک عورت نے اپنے آپ کو، خوبصورت تھی، پیش کیا ایک شخص کے سامنے، اور ایک مالدار عورت نے اپنی بیٹی کو بناؤ سنگار کر کے پیش کیا دوسرے شخص کے سامنے، کہا کہ اگر تم اونٹنی کو قتل کر دو گے، ختم کر دو گے، اس کے بعد تم ہمارے ساتھ عیش کرو گے۔ اب مرد کی سب سے کمزور بیماری جو ہے نا وہ عورت ہے، عورت کے سامنے وہ پگھل جاتا ہے، پہلے سے چلا آ رہا ہے، ازل سے چلا آ رہا ہے۔ بہرکیف چنانچہ اس لالچ میں، عیش کے لالچ میں اونٹنی کو انہوں نے مار دیا، ختم۔ فعقروها، انہوں نے اس کے کوچے کاٹ دیے، اس کو مار دیا۔ فقال تمتعوا، جب دیکھا حضرت صالح علیہ السلام نے کہ اونٹنی کو مار دیا انہوں نے، تو فرمایا تم اپنے گھروں میں 3 دن تک عیش کرو، مزے کرو، 3 دن تک فائدہ اٹھا لو اپنی نعمتوں سے جو بھی اللہ نے دی ہے، جو بھی کچھ اللہ نے دیا ہے اس سے 3 دن تک فائدہ اٹھا لو۔ لیکن صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ بات کہی، اس کے دوسرے دن اگلی صبح ہی سے عذاب کے آثار شروع ہو گئے۔ ذالک وعد غیر مکذوب، یہ ایسا وعدہ ہے جس میں جھوٹ کا شائبہ تک نہیں، یعنی عذاب اب آئے گا۔ چنانچہ صاحب روح المعانی کے مطابق اگلی صبح سے عذاب کے آثار شروع ہوئے تو پہلے دن وہ قوم کے لوگوں کے چہرے زرد ہو گئے، دوسرے دن سرخ ہو گئے، اور تیسرے دن سیاہ ہو گئے، اور اس کے بعد ہولناک چیخنے اور پکارنے اور آواز نے ان کو پکڑ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ گر گئے۔
فلما جاء امرنا، جب آیا ہمارا حکم تو ہم نے صالح علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے نجات دی، بچا لیا اپنی رحمت کے ذریعہ اور اس دن کی رسوائی سے۔ بے شک آپ کا پروردگار وہ زوراور ہے اور زبردست ہے۔ پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے گناہ کیا۔ کس نے پکڑ لیا؟ الصیحۃ، ہولناک آواز نے۔ فاصبحوا، اس ہولناک آواز کی تاب نہیں لا سکے وہ لوگ، اور فاصبحوا فی دیارہم جاثمین، وہ اپنے گھروں میں سینے کے بل اونھے منہ گر گئے۔ جسم یجسم کا معنی ہے سینے کے بل اونھے منہ گرنا، اس طریقے سے۔ کأن لم یغنوا فیہا، اور وہ بستی کو ایسا اجاڑ دیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے اس میں کوئی رہا ہی نہیں، جیسے اس میں کوئی ٹھہرا ہی نہیں، یعنی کوئی بستہ ہی نہیں تھا یہاں، ایسا لگا۔ الا ان ثمود کفروا ربہم، سنو بے شک ثمود نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا۔ سنو، دوری ہے ثمود کے لیے، دوری کا مطلب رحمت سے دوری، اللہ کی پھٹکار ان پر ہے، لعنت ہے ان پر، بودن ہے، لعنت ہے، سحقن ہے، یہ متقارب المعنی الفاظ ہیں، یعنی قریب قریب معنی رکھتے ہیں۔ لعنت کا معنی اللہ کی رحمت سے دوری، بود کا معنی بھی دوری، بعود یبعد، اللہ کی رحمت سے دوری، سحق کا معنی بھی دوری، یعنی اللہ کی رحمت سے دوری۔ سنو، ثمود کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہے اور پھٹکار ہے، لعنت ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، واشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔